بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ واجد علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر بہاولپور سائنس اسکول۔ آپ سی ای او ٹرینوکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ صدر موومنٹ فار آل پاکستان پرائیویٹ سکولز۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ٹرینر ہیں اور آپ پبلک سپیکر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ ایک رائٹر بھی ہیں اور آپ بلاگر بھی ہیں۔ آج ہم آپ سے تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی کووڈ-19 کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے اور تعلیمی حوالے سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے۔ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم واجد علی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ قیمتی ٹائم دینے کا سر۔ آپ کا بھی شکریہ۔ سر، بات کریں تعلیم کے حوالے سے تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، ایک تو بزنس مین کو لے لیں، لیکن تعلیم کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میرا تعلق ایک یزمان کے ایک دیہات سے ہے، چک نمبر 20 ڈی این بی سے۔ ٹھیک سر۔ وہیں سے میں نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا اور اپنے قریبی گورنمنٹ ہائی اسکول 36 ڈی این بی سے میٹرک کرنے کے بعد بہاولپور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آ گیا۔ یہاں ایس سی کالج میں اپنی گریجویشن مکمل کی اور بعد ازاں انگلش لٹریچر میں اپنا ماسٹرز اسلامی یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ ماشاء اللہ۔ سر، آپ اس تعلیم کے شعبے میں بائی چوائس آئے ہیں یا بائی چانس آئے ہیں، اگر بات کریں تو؟ میں بڑے فخر سے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں جی۔ کہ میں تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں بائی چوائس آیا ہوں۔ اچھا۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بات بتانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس سفر کے دوران جہاں آج میں بیٹھا ہوں، جہاں میں موجود ہوں، میں نے گورنمنٹ جابز بھی کی، میں نے پرائیویٹ بزنسز بھی کیے، دوسرے ملکوں کا سفر بھی کیا اور وہاں پر بزنسز بھی کیے، لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کے میں واپس اپنے اسی شعبے میں آ گیا جہاں میرا دل لگتا تھا، جہاں مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں دیہات سے اٹھا اور ملکوں سیر کرنے کے بعد اور شہر شہر گھومنے اور پڑھنے کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر میرے ملک نے، میرے قوم نے، میری نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے بھی واپس پے بیک کرنا چاہیے۔ تو میں پھر اس شعبے میں آ گیا اور یہ شعبہ میں بائی چوائس ہوں۔ اگر عام طور پر دیکھا جائے جو ہمارے ہاں معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی دھن ہے کہ گورنمنٹ جاب حاصل کر لی جائے یا بڑا بزنس کر لیا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ پیسے ہیں، تو میں نے ان دونوں کو ہی اپنی پس پشت ڈال دیا اور اس شعبے کو اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی کی ہیں، تو جاب کیوں لفٹ کی؟ اور یہ تو آپ نے بات بتا دی ہے کہ تعلیم کو میں نے چنا ہے، تو کون کون سی جاب آپ کرتے رہے ہیں؟ میں نے بہت ساری گورنمنٹ جابز کی ہیں۔ ایک وی ٹی آئیز میں میں نے ایز اے کامن کورس انسٹرکٹر جاب کی، جس کو بعد ازاں میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایز اے اسٹینوگرافر میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، جس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں پولیس میں ایز اے پولیس مین بھرتی ہوا، جس کو بعد میں نے چھوڑ دیا۔ ان تمام جابز کو چھوڑنے کے پیچھے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو برا خیال کرتا تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ مجھے ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس میں میں دوسروں کے لیے بھی کوئی روزی روٹی کا ذریعہ بن سکوں اور دوسروں کے لیے بھلے کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکوں۔ میں نے اس لیے ان کو چھوڑا۔ اور ایک بات مجھے یہ لگتی تھی کہ میں شاید 9 to 5 کام کرنے والا نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں میں میکسیمم لیول تک اپنا ان پٹ جو ہے وہ قوم اور اپنے ملک کے لیے دے سکوں۔ ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ آپ ضلعی صدر موومنٹ فار آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ہیں، تو آپ کے اسکول کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اداروں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں۔ تو موومنٹ فار آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے وہ بھی دراصل چھوٹا جو اسکول لیول ہے، جو لو فیس اسکول ہیں، ان کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔
جس کا مقصد بھی ان لو فیس اسکول کے لیے کام کرنا اور ان کی ترویج کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، ہم نے ان تمام اداروں کی، ان تمام لوگوں کی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو ایکڈیمک اور پروفیشنل سپورٹ ہمیشہ دی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے یہ جو لو فیس انسٹیٹیوشنز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو پروفیشنل اور اکیڈیمک سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اس وقت موجودہ کووڈ کی اس برے حالات میں جب یہ تمام چھوٹے ادارے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تب بھی ہم نے لوگوں تک آسانی اور رسائی کے لیے بہاولپور کی سطح پر بھی ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا، جس کو پی ایس اے کا نام دیا گیا، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا۔ اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ ہم جتنے بھی لو فیس اسکول جو ہیں، جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو ہم نے ان تمام اداروں کی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، اور ان کی مورل اور پروفیشنل سپورٹ کی ہے، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج بھی میں بغیر کسی ہیل و حجت اور چونچرا کے کسی بھی اسکول کے، کسی بھی جگہ کے اسکول کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اور ان کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اور اسی ہی ہماری پوری ٹیم، پی ایس اے کی پوری ٹیم جو ہے، وہ مل کے ہم سب لوگ پرائیویٹ اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے واجد صاحب، معاشرے میں اسکولس کی کیا ذمہ داری ہیں، اسکولس کی کیا سوسائٹی کے اندر رسپانسبلٹیز ہیں، اس بارے میں ایز ایکسپرٹس کیا کہیں گے آپ؟ اسکولس دراصل معاشرے کی وہ جگہ ہیں جہاں پر اس قوم کی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک، اس قوم کی آبیاری ہوتی ہے، اس کے مستقبل کو بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ اہم ترین ستون اور خالص ترین جگہ ہے جس کی ہر صورت میں اور ہر طرح سے قدر کی جانی چاہیے۔ بچوں کو کتابیں پڑھانا، ان کو یاد کروانا، ان کو انفارمیشن دینا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایویلیوشن کرتے ہوئے ان کو بتدریج کلاسوں میں آگے پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اداروں کی میرے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی بچوں کی اصلاح اور تربیت ہے۔ اگر سکولز بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں تو سکول جو ہیں وہ ایک کمی کا شکار ہیں۔ تمام سکولز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں شہری ذمہ داریوں کی اہمیت کو نہ صرف اجاگر کریں بلکہ ان کی پریکٹس بھی کروائیں، ان کو مورلی اتنا بلند کردار والا بنائیں کہ آنے والے وقت میں جب وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وقت گزارے تو یہاں پر پائے جانے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو اور خباثتوں کو ہٹا دے، اور بہتر سے بہتر معاشرے کو بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لگا دے۔ سکولز کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ دھیان دیں۔ سر، یہ تو ہم نے سوسائٹی کے حوالے سے آپ سے سوال کیا، کہ یہاں پہ اور ایڈ کروں گا کہ طالب علموں اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے؟ اچھا، یہ سوال آپ کا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ سکولز کی ہے، وہ اساتذہ کی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے بھی وہی، تربیت بھی وہی کریں، پریکٹس بھی وہی کروائیں، اور ان کو ذمہ دار شہری بھی وہی بنائیں، اور ان کی ہر طرح کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے سر لے لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ بچے کے نشو و نما میں، اس کی گروتھ میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تعلیم اور دوسری تربیت۔ سکول جو ہے وہ تعلیم کا گہوارہ ہے، تربیت یہاں سکھائی جاتی ہے، پریکٹس کروانے کے لیے ان کو گھروں میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ بچے دن میں 6 گھنٹے سکول میں گزارتے ہیں اور 18 گھنٹے گھر میں گزارتے ہیں۔ تعلیم میں پڑھنا پڑھانا سکول اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیتا ہے، اور بچے کو کچھ کام دے کر گھر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شہری ذمہ داریوں، اخلاقی قدروں کے بارے میں سکول بتا دیتا ہے، اور اس کی پریکٹس گھروں میں ہوتی ہے۔ میں یہاں پر آپ کے توسط سے یہ والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا کردار والدین کا ہے۔
والدین جب تک بچے کی تربیت کے لیے اپنا رول پلے نہیں کریں گے، ہم وہ تربیت والا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو اخلاقی تربیت کا سبق سکول سے دیا جاتا ہے اس کی پریکٹس گھر میں کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں جب والدین خود سے بچوں کے اسکول اور اساتذہ کو معاشرے میں وہ مقام دیتے ہیں جو کسی اور کا نہیں ہوتا، تو طالب علم بھی اپنے اسکول اور اپنے استاد کو وہی مقام دیتا ہے جو والدین دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے نزدیک تعلیم کی، استاد کی اور اسکول کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے والدین، کچھ طبقہ، سب کو میں نہیں کہتا، کچھ طبقہ وہ اسکول کو ایک بزنس یا کاروبار کا نام دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے اس کو بارہا ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی فیسیں دیتے ہیں، ہم آپ کی تعلیم کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور یہ پیسے یا آپ کی تعلیم کو خریدا جاتا ہے، اور استاد کو وہ مقام نہیں دیتے، اور ان کے نزدیک استاد بھی ایک ایسا ہی عام سا شخص ہے جس کو کام کروانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اہمیت نہیں دیتے تو انہی والدین کے بچے تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے، اور آگے چل کر وہ معاشرے کا کارآمد کارکن جو ہے وہ نہیں بنتے۔ والدین یہ تو شکایت کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں سے، آج کل کے تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آنے والے بچے جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے ہم تھے، یا ویسے نہیں ہیں جیسے اس سے پہلے نوجوان تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایز اے والدین، استاد اور اسکول کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی وجہ سے اب ان کی اولاد یا بچے جو ہیں وہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر پائے، اور وہ بھی تعلیم کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا پورا تعاون جو ہے وہ ادارے کے ساتھ اور والدین کے ساتھ لگائیں تاکہ ان کا بچہ ایک بہترین شہری بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالب علم ہیں، میں تمام طالب علموں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میرے بچوں کی جگہ ہیں، آپ اس وقت سے گزر رہے ہیں، اس منزل سے گزر رہے ہیں جہاں سے گزرنے کے بعد آپ ایک بہت بڑے مقام پر جائیں گے۔ آپ میں سے ہی منسٹرز ہوں گے آنے والے دنوں میں، آپ میں سے ہی وزیر اعظم بنیں گے، آپ میں سے ہی صدر بنیں گے، ججز آپ ہوں گے، لائرز آپ ہوں گے، ڈاکٹرز آپ ہوں گے، جرنلز آپ ہوں گے، سب کچھ آپ ہیں۔ تو آپ کو ابھی سے ہی اپنے لیے ایک فیلڈ چنتے ہوئے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ تمام بچوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایک مقام پر کھڑا کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، کہ آنے والے وقت میں آپ ایک جج ہیں، کہ آنے والے وقت میں آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، کہ آنے والے وقت میں آپ ایک جرنلسٹ ہیں، کہ آپ آنے والے وقت میں ایک ڈاکٹر ہیں، ایک منسٹر ہیں، اور پھر اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو بنانا شروع کریں۔ کتابیں پڑھیں، اپنی روز کا کام سکول کا مکمل کریں، اور اپنے بہترین مشاغل کو اپنائیں۔ اپنے وقت کو پب جی کھیل کر یا فیس بک میں ضائع نہ کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں اس سے بہتر گیمیں، اس سے بہتر سوشل میڈیا اور اس سے بہتر موبائل آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے۔ ہمارے پاس جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ کوئی چیز سہولت میسر نہیں تھی، آج آپ کے پاس بہترین سیل فونز موجود ہیں، بہترین گیمز موجود ہیں، اور بہت سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ابھی آپ اپنے کام کو، اپنے وقت کو اس کام کے لیے سرو کریں جس کے لیے یہ وقت ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس اس سے بہتر سہولتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ میری تمام طالب علموں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، اور اپنے اندر کسی ایک شخص کو محسوس کریں جو آنے والے وقت میں آپ بننا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے سر، یہاں میں اور سوال کرنا چاہوں گا کہ طلبات میں لیڈرشپ کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیڈرشپ میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پولیٹیشین بن جاتا ہے وہی لیڈر ہے، جو کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ بن جاتا ہے وہ لیڈر ہے، کسی مذہبی جماعت کا سربراہ جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر لیڈرز ہوتے ہیں۔ گھر میں باپ ایک لیڈر ہے، اسکول میں استاد ایک لیڈر ہے، کلاس میں کلاس کا مانیٹر ایک لیڈر ہے، کسی ادارے کا سربراہ اس ادارے کی ٹیم کے لیے لیڈر ہے۔ اگر ایسی تمام صورتحال میں اگر غور کریں تو ہمیں ہر زندگی کے ہر شعبے میں لیڈر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اب رہی بات کہ ہم بچوں میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کیسے کریں۔ جی، دیکھیں، بچے ہمیشہ امیٹیٹ کرتے ہیں،
آپ بچوں کے سامنے جو کام کرتے ہیں وہی بچے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں. تو بطور والد ایز اے لیڈر ہمیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے میں موجود ہوں. ایک ادارے کے سربراہ کو وہ تمام عادات کو اختیار کرنا چاہیے جو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم کے ہر ممبر میں موجود ہو. ایک استاد اپنے آپ میں وہ تمام صلاحیتوں کو پیدا کرے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہر بچے میں، اس کے ہر طالب علم میں وہ صلاحیتیں موجود ہوں. اس طرح ہم اپنی اپنی جگہ پر ہر شخص اپنے اندر وہ بہترین کوالٹیز جو ہیں پیدا کر لیں جو ایک اچھے لیڈر کے لیے، ایک اچھے باپ کے لیے کیا چاہیے، ایک اچھے استاد کے لیے کیا چاہیے، ایک ادارے کے سربراہ کے لیے کیا چاہیے. تو یہ تمام ضروریات مختلف ہیں. میں ان کو الگ کیٹیگرائز تو نہیں کر سکتا، لیکن میں جنرلی آپ کو یہ کہوں گا کہ ان تمام خوبیوں کو اپنی عہدے یا مقام پر موجود شخص اگر پیدا کر لیتا ہے تو اس کے نیچے موجود لوگ سبھی کے سبھی ان خوبیوں کے حامل ہو جائیں گے. ٹھیک. سر CSS کے ایگزام یا مقابلے کے امتحانات کے لیے بچوں کو اسکول سے ہی کیسے تیار کیا جائے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی اچھا سوال ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں بطور والدین، بطور استاد، کہ ہمارے بچے آنے والے وقت میں بڑے سے بڑے مقابلے کے امتحان میں اعلیٰ نمبر لیں اور کامیابی حاصل کریں، وہ اچھے بیوروکریٹ بن جائیں، وہ مقابلے کے امتحانات ہوں تو اعلیٰ کلاسز میں اچھے نمبر حاصل کر اچھی کلاسز میں ایڈمیشنز لے لیں. ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس کئی ایک مراحل ہیں جن کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اوور لوک کر دیتے ہیں اور بعد میں مشکل بنتی ہے. کیونکہ میرا تعلق اسکول ایجوکیشن سے ہے تو میں اسکولز کے حوالے سے بات کروں گا کہ چھوٹی کلاسز سے ہی اگر ہم 1 2 3 4 سے ہی بچے کو رپورٹ رائٹنگ سکھا دیں، اس کو کریٹیو رائٹنگ سکھا دیں، اس کو ایسے رائٹنگ سکھا دیں، اس کو کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، اس کا کانفیڈنس لیول اپ کر دیں، اس کی کریٹیوٹی کی سکل کو بڑھا دیں. اگر ہم ان چیزوں پر وقت سے پہلے کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بچے جب یونیورسٹی لیول تک پہنچیں گے تو ان میں یہ صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی جائیں گی. اور یہی وہ صلاحیتیں ہیں، یہی وہ خوبیاں ہیں جو آنے والے وقت میں مقابلے کے امتحانات CSS ہوں، PPSC ہوں، ان میں کام آتی ہیں. رٹا کام نہیں آتا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اسکول لیول پر اگر ہم ان تمام یہ جو یہ جو پرسنل سکلز ہیں ان کو اگر ان پہ ہم کام کریں اور بچوں میں یہ پیدا کر دیں تو یہ مقابلے کے امتحانات ان بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے. سر امپلائی کی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں آپ کون سے ٹریننگ کرواتے ہیں جس سے کارکردگی بہتر ہو سکے؟ دیکھیں، ہمارے پاس معاشرے میں کوئی بھی شخص وہ جو کچھ بھی کوئی کام کر رہا ہے اس میں بہترین وہ تبھی ہوگا جب اس کام کو سیکھے گا. ذمہ دارہ کرنے کے لیے بھی ذمہ دارہ سیکھنا پڑتا ہے. اگر ایک مزدور کہیں کام کرتا ہے تو وہ جس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ سیکھتا ہے. میرے نزدیک ہمارے درمیان میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو وہ اپنا کام تو کر رہا ہو لیکن اس نے وہ کام کو سیکھا نہ ہو. اگر وہ کام کو اس نے نہیں سیکھا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں کر رہا ہے. ہر کام کو اچھا کرنے کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے اور سیکھنا یا سکھانا ٹریننگ کہلاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہر شعبے کے ہر شخص کو اپنے کام کے متعلق سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے وہ کرے. کیونکہ اگر وہ سیکھ لے گا تو پھر وہ اس ادارے کی یا اس جگہ کی مجبوری بن جائے گا، ضرورت بن جائے گا اور اس کی قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اگر کوئی سیکھا ہوا شخص، ماہر شخص ہمیشہ بے ہنر شخص سے ہمیشہ بھاری ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی بھی ادارہ ہو، میں تعلیم کے ادارے سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، شعبہ ہے زندگی کے ہر ادارے میں سے اگر لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اپنے کام کو سیکھا ہے، ٹریننگ لی ہے، تو اس کا کام ہر صورت میں ان لوگوں سے بہت بہتر ہوگا جنہوں نے اس کام کی ٹریننگ نہیں لی ہے. تو ٹھیک کام کرنا، کیونکہ میں استاد ہوں تو میں استاد ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پڑھانا ایک فن ہے اور اس فن کو سیکھنا بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے سر. سر مستقبل میں طلبہ اور اسکول کے لیے کیا پلان کر رکھا ہے؟ مستقبل کی بات کرنے سے پہلے میں کووڈ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو جی. مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت پورے 1 سال ہو گیا ہے اور تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس مشکل گھڑی سے نبرد آزما ہیں اور لڑ رہے ہیں، سروائیول کی جنگ کر رہے ہیں. بچوں کا تعلیمی نقصان اس حد تک ہو چکا ہے کہ شاید اس کا مداوع کرنے کے لیے اگلے 10 سال بھی کم ہوں. ایسی صورتحال میں جب بچے اسکول میں نہیں آ سکتے، ہم ان کو نہیں پڑھا سکتے، اور بہت ہی میں دکھ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ بہت ساری مجبوریوں اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم جو پچھلے کئی سالوں سے 10-20 سالوں سے جو ہائبرڈ ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو اپنا نہیں پائے ہیں. ہم نے اپنی کلاس تک ہی تعلیم کو محدود رکھا ہے، اور جب کہ آج ہمارا کلاس روم بند ہے تو ہماری تعلیم بھی بند ہو گئی ہے. ہم نے اس کے علاوہ کسی سورس کو، کسی ذریعے کو اپنا کے دیکھا ہی نہیں، تجربہ ہی نہیں کیا. نہ ہی اس کے لیے ہمیں ٹریننگز دی گئیں، نہ ہی اس کے لیے ترویج دی گئی، ترغیب دی گئی، نہ حکومت نے کام کیا، اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب پچھلے 1 سال سے بچوں کا تعلیمی نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہم کیا کریں؟ آپ کا یہ سوال بہت ویلڈ ہے کہ ہم کیا کریں. تو میں سکولز کے بارے میں جو ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت جب یہ صورتحال ہو گئی اور ہم مشکل ہمارے سر پہ آن پڑی تو میکسیمم اداروں نے آن لائن کلاسز کو سٹارٹ کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اس آن لائن کلاسز سے ہم وہ فروٹفل جو ہے وہ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اس چیز کے عادی نہیں ہیں، والدین عادی نہیں ہیں، ہمارے ٹیچرز عادی نہیں ہیں. مشکل تو ہے لیکن پھر بھی بہت حد تک ڈیولپ کر لیا گیا ہے اس نظام کو، اور آن لائن سسٹم جو ہے وہ بہت سارے اداروں میں قائم ہے اور بچے اپنی تعلیم کو جاری کیے ہوئے ہیں. اگر کہیں پر آن لائن سسٹم نہیں ہے، تعلیم جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں دی جا رہی، تو اس کے ساتھ ساتھ سکولز نے اپنی تعلیم کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہوا ہے. وہ ہر صورت میں بچوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اسائنمنٹ ورک دیا جا رہا ہے، تمام سکول جو ہیں وہ بچوں کو اسائنمنٹ بنا کے دے رہے ہیں جو بچوں میں گھر میں مکمل کر کے واپس سکولز میں جمع کروا رہے ہیں. ویکلی کام دیا جا رہا ہے، منتھلی کام دیا جا رہا ہے، واٹس ایپ پہ بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے. مختلف سکولز جو ہیں وہ اپنے ٹیچرز کے ذریعے ویڈیوز بنا کر بچوں کو بھیج رہے ہیں. اور اس طرح اس وقت تمام سکول، کیونکہ میں پرائیویٹ سکولز کی ایسوسیشن کا ایک نمائندہ بھی ہوں، تو میری نظر میں جتنے بھی سکولز ہیں ان سب نے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر رکھا ہے. وہ بچوں کو اب تعلیم سے دور نہیں رکھ رہے ہیں، اور جیسے تیسے کر کے وہ بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کو تعلیم کو دینے کے لیے اپنا بھرپور اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اور یہ تعلیم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور میں تمام سکولز اور اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری لانے کی کوشش کریں. اور اب ہمیں جدید طریقہ تعلیم اور کلاس روم ایجوکیشن سے ہٹنا چاہیے، اور دیگر جو ذرائع ہیں یا سورسز ہیں یا جو طریقہ کار ہیں جس کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے ادھر ہمیں پلٹ آنا چاہیے. اگر یہ اللہ کرے گا کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ کووڈ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی ان ناگہانی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیگر جو ذرائع ہیں تعلیم کے اس پر دھیان دینا ہے اور دیں گے. اور میں ضروری سمجھتا ہوں والدین کو یہ ریکویسٹ کرنا بھی کہ وہ بھی اس میں تعاون کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے اس صورتحال میں کسی کے بس میں نہیں رہا، اداروں کے بس میں نہیں رہا، ٹیچرز کے بس میں نہیں رہا، گورنمنٹ کے بس میں نہیں رہا. تو اب جیسے تیسے ادارے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، ایسے والدین بھی کوشش کریں تاکہ یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. ٹھیک سر. سر موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ صورتحال ایز اے ٹرینر، ایز اے اسپیکر، ایز اے بلاگر آپ کو پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. دیکھیں، ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. ہم ہی نہیں گزر رہے، پوری دنیا اس مشکل وقت سے گزر رہی ہے. مہنگائی ہے ملک میں بہت زیادہ ہے، سیاسی افراتفری موجود ہے، معاشی حالات بہت برے ہیں، تعلیمی نظام درم برم ہو گیا ہے، لوگوں کے ہمارا جو سوشل سسٹم ہے وہ کہیں کھو گیا ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں کسی ایک شخص کا قصور نہیں ہے. میں تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پازیٹیوٹی کو اپنے ساتھ رکھیں. جس مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اگر مہنگائی ہمارے ہاں ہے
تو باقی دنیا میں بھی مہنگائی ہے. ہم صرف اپنی مہنگائی کو دیکھتے ہیں. اگر معاش کی صورتحال دیگر گوں ہے تو دوسرے ممالک میں بھی ہے. اگر تعلیمی نظام تلپٹ ہو گیا ہے تو ہمارا ہی نہیں ہے، دیگر ممالک کا بھی ہو گیا ہوا ہے. وہ ممالک جو بہت ترقی یافتہ تھے، ہم سے کہیں آگے تھے، ان کی حالت ہم سے بھی زیادہ بری ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وقت کے حکمران جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میں ان کو انڈورس نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی میں ان کو انکار کر رہا ہوں، لیکن وہ ملک کی بھلائی کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں تو ہمیں تمام پارٹیوں سے، تمام سیاست کے جماعتوں سے اور ان فرقوں سے ذرا بالا ہو کر اپنے ملک و قوم کے لیے سوچتے ہوئے ان کو لبیک کہنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے سیاسی ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے، معاشرتی تعاون کی بھی ضرورت ہے، تعلیمی بحالی کی بھی ضرورت ہے. اور ایسی صورتحال جہاں سارے ہی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہمیں تنقید کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ تعمیر کی طرف جائیں. لوگوں پہ درمیان میں انتشار کی بجائے محبت بڑھائیں. اور خاص طور پر جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ بھی کر دوں کہ ایسے بہت سارے لوگ جن کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سوائے نقص نکالنے کے اور کچھ نہیں کرتے ہیں. تو میں ان سب سے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل نقص موجود ہے، خامیاں کوتاہیاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود ہیں، موجود، لیکن ایسی برے حالات میں کوئی تعمیری الفاظ کو استعمال کیا جائے، تعمیری سوچ کا اظہار کیا جائے اور سوشل میڈیا کو ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے اور اچھی باتوں کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا جائے. اور سیاسی صورتحال جو ہے اس کو بھی ابتر نہ ہونے دیا جائے بلکہ اس کو مستحکم کیا جائے. حکومت وقت کا ساتھ دیں. آپ جب نئے الیکشن آئیں گے تو آپ جس کو چاہیں ووٹ دے دیں اور پھر جس جماعت کو چاہتے ہیں آپ اس کو لے آئیں، لیکن اس وقت جو جماعت ہے آپ اس کو سپورٹ کریں. یہاں وقت موجود جو جماعت، جو بھی جماعت ہو، جو سیاسی حکومت ہے، اس کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، اس کے نقص اور برائیاں کر رہے ہیں. پھر جب دوسری جماعت آ جائے گی تو پھر دوسرا گروہ جو ہے اس کے نقص نکالنا شروع کر دے گا. تو کسی طرح بھی ایک جماعت کو پوری سپورٹ نہیں حاصل ہوتی اور کام نہیں کرنے دیا جاتا. سیاسی صورتحال کے بارے میں میرا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو وقت کی حکومت ہو اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کے ساتھ یہ کیا جائے اور پھر آنے والے وقت میں ٹھیک. واجد صاحب، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر اسکول ہیں، آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں، ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر اسکول جو ہے وہ ایسا میری کوئی بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ہے. اچھا. میری ذمہ داری میں میری ٹیم ہے. میرا ایک ہی کام ہے کہ یہاں ادارے میں جو اصل کام ہے یعنی تعلیم اور تربیت، اس کام کو سموتھ رکھوں، اس کو جاری رکھوں. میرے ذمہ وہ تمام کام ہیں جن کے ذریعے یہاں پر بچے اپنی تعلیم کو کمفرٹیبلی، سیکیور اور ہیپی جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور جو میری ٹیم ہے وہ یہاں جو کمفرٹیبل رہے، وہ بچوں کو بہترین تعلیم دے سکے، ان کی جو تربیت ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکے. میں یہاں ادارے میں صرف اچھی تعلیم کے لیے بہترین ماحول کو کریٹ کرنا جو ہے وہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. ٹھیک سر، آپ بلاگر ہیں تو آپ کس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں، کس ٹاپک پہ آرٹیکل لکھتے ہیں؟ میرا ایک بلاگ بھی ہے، ٹرینوکیشن کے حوالے سے ہی بلاگ ہے. اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. ٹرینوکیشن ایکچولی ٹریننگ اور ایجوکیشن کو ملا کر ہم نے ایک انسٹیٹیوشن بھی ہے، میرا ٹریننگ انسٹیٹیوشن جو ہے اسی کے حوالے سے ایک بلاگر بھی ہے. بلاگ بھی میں لکھتا ہوں کیونکہ میں اسکول ایجوکیشن سے ہوں، میری ایکسپرٹیز یہاں سے ہیں، میرا ایکسپیرینس یہاں سے ہے، میرا شوق یہ ہے، میرا پیشن یہ ہے. تو یہ میرا بلاگ بھی بالکل ایجوکیشن کے متعلق ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے متعلق ہے، اچھی تعلیم کے متعلق ہے، کلاس روم کے متعلق ہے، اسکولز کے متعلق ہے، مینجمنٹ کے متعلق ہے، بچوں کے متعلق ہے، انٹیلیجنس، ٹیچرز. بس میرا اوڑھنا بچانا جو ہے وہ بلاگ میں تو بالکل اسکولز ہے اور ایجوکیشن ہے. زبردست. آپ کو ٹریول کرنا کتنا پسند ہے؟ دیکھیں، پتہ نہیں وقت کی عمر کے کس حصے میں ہمیں کسی نے یہ بتا دیا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اور پھر ہم نے یہ اردو والے سفر کی بات کرتا ہوں، تو ہم نے سفر کو جاری رکھا.
میرا ملک الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ میں بہت زیادہ سفر کا شوقین ہوں، اب تک میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، میں نے اپنا تقریباً ملک جو ہے وہ دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مجھے اب بھی جب موقع ملتا ہے تو میں دوستوں کے ساتھ 1-2 دن کے لیے جہاں چاہے جب موقع ملتا ہے تو میں نکل جاتا ہوں اپنے اس خوبصورت ملک کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے۔ ہمیشہ ہی میرے قدم جو ہیں وہ تیار رہتے ہیں کون بھاگنے سا کے شہر سب سے اچھا لگا؟ لیے۔ ویسے تو اگر میں ابھی آپ سے یہ بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو محسوس کریں کہ کیونکہ آپ کا اپنا ہے تو اس لیے زیادہ اچھا لگا، لیکن میں کہوں گا کہ بہاولپور جیسا خوبصورت شہر، اتنا پرامن پرسکون محبتوں والا شہر اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے دوسرے بہت سارے ممالک میں بھی سفر کیا ہوا ہے، میں وہاں رہا بھی ہوں، میں نے ٹریول کیا ہوا، میں نے بزنسز کیے ہوئے ہیں۔ تو میں جب ملک سے باہر تھا واپس آیا تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ اب میں واپس جاؤں گا تو کہاں رہوں گا، تو میرے ذہن میں 2 ہی شہر آ رہے تھے، ایک بہاولپور اور ایک اسلام آباد۔ ٹھیک تو ہے۔ ظاہر ہے بہاولپور کا کرہ پہلے تھا، وہ میری محبتیں اور میری زندگی کے زیادہ لمحات یہیں گزرے تھے، تو میں نے اسی کو ہی بہتر جانا اور یہیں رہ گیا۔ بہاولپور جیسا کوئی شہر نہیں ہے۔ ایک فارن کنٹری کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ جی وہاں ضرور۔ رہے ہیں، وزٹ کیا ہے آپ نے، تو ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے کمبائن کریں گے؟ دیکھیں ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، وہاں کا ایک اپنی طرز معاشرت ہے، طرز معیشت ہے، ہمارا ملک کا ایک اپنا ہے۔ میں کسی کو اچھا یا برا تو نہیں کہتا، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ میں ملیشیا میں زیادہ وقت گزارا ہے میں نے، تو وہاں کا طرز معاشرت بہت اچھا ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے مسلمس ہیں، جو اچھے مسلم ہیں وہ بہت اچھے مسلم ہیں، جو ماڈرن ہو گئے ہوئے ہیں وہ بہت ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اب بھی میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستانی معاشرہ اس وقت دیگر بہت سارے معاشروں سے بہت اچھا ہے۔ یہاں خاص طور پر جب میں واپس آ رہا تھا اپنے ملک میں رہنے کے لیے تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اب میرے بچے ہو گئے ہیں تو ان کو اب کہاں رہنا چاہیے، تو میری پہلی چوائس جو تھی وہ پاکستان تھی، تو میں پاکستان میں آ گیا۔ یہاں ہمارا طرز معاشرت جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، ہمارا خاندانی نظام ابھی بھی دیگر ممالک سے دیگر معاشروں سے بہت اچھا ہے۔ ہمارا تعاون، بھلائی، رسپیکٹ، ایک دوسرے سے کام آنے والا انداز جو ہے یہ ایسا اور ممالک میں بہت کم ملتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر یا دیگر جگہوں پر دوسرے یورپ میں یا دوسرے ممالک کی چیزوں کو دیکھتے تو ہیں کہ وہ بہت تعاون کرنے والے ہیں، یا ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے اور یہاں آپ اکیلے بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ واجد علی چودھری صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، طلبات کو، بہاولپور کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہاں۔ میرا شعبہ تعلیم ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، سکولز ہے، اساتذہ ہیں میں، کیونکہ سب سے میرے لیے معتبر میرا پیشہ جو ہے وہ میرا بطور استاد ہے، تو میں ایک ہی پیغام دوں گا اپنے بچوں کے لیے اور والدین کے لیے کہ استاد کو وہ مقام دے دیں جو آپ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اساتذہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں میں، اپنے طالب علموں میں جو کچھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان میں جو صلاحیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر وہ پیدا کر لیں۔ میں سکولز کے مالکان کو، پرنسپلز کو، ڈائریکٹرز کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں میں بچوں کو کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے، اچھے پاکستانی اور مسلمان بننے اور ان کی تربیت کے، اخلاق کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنے کے لیے بھی بھرپور توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسل کو مشکلوں سے بچائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ بہت شکریہ واجد علی چودھری صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور سننے والے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا جہاں پر میں بیٹھ کر اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے، اپنے وسیب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر سکوں، اپنی دل کی باتیں کر سکوں، ان کو اپنے دل کی باتیں بتا سکوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بہاولپور کا،
اپنے وسیب کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے علاقے کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، اپنی ٹیم کا، اسکولز کا، اور معاشرے میں پائے جانے والے تمام افراد کا جنہوں نے ہمیں یہ مقام دیا، بطور استاد ہمیں جانا، ہماری قدر کی. میں سب کا شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ مل کے بات کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.